قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر خطبات جمعہ میں بیان کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 تک ہم نے سبق پڑھا۔ آج آیت نمبر 5 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے جمعہ حلال اور حرام کے متعلق رب ذوالجلال کا فرمان جو ہے وہ آپ کو سنایا گیا۔ حلال جانور اور حرام جانور ان کے متعلق گفتگو کی گئی، اور شکاری جانوروں کے متعلق شکار سے لائے گئے جانوروں کے متعلق پچھلے جمعہ گفتگو کی گئی۔ ابھی اسی گفتگو کا تسلسل باقی تھا کہ وقت ختم ہو گیا۔ آج وہیں سے شروع کریں گے، آیت نمبر 5 سے سورۃ المائدہ کی۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ آیت نمبر 5 کا پہلا حصہ جو ہے، اللہ رب العزت اس میں نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے طیب یعنی پاکیزہ چیزیں حلال کرنے کا اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ محبوب آپ کی امت کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو حلال کیا گیا ہے۔ یعنی جتنی چیزیں حضور کی امت کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں وہ ساری پاکیزہ تھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز ایسی تھی جو پہلے نجس تھی، پلید تھی، اس کو پھر حضور کی امت کے لیے حلال کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کریم نے واضح طور پر کہا احل لکم الطیبات، الیوم آج کے دن یعنی یوم عرفہ، آخری خطبہ حضور کا، الیوم آج کے دن، احل حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، الطیبات طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ یعنی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے انسان کو گھن آتی ہو تو وہ حلال کر دی گئی، جس سے انسان کراہت محسوس کرتا ہو تو وہ حلال کر دی گئی، یا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پہلے نجس یعنی پلید تھی اس کو حضور کی امت کے لیے پاک کر کے حلال کر دیا گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا الیوم احل لکم الطیبات، اے میرے محبوب کی امت آج تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیا گیا، پاک چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ اور پھر آج کل ہم بھی سوال پوچھ لیتے ہیں اپنے علماء سے کہ جی عیسائی کا کھانا جائز ہے یا نہیں، یہودی کا کھانا جائز ہے یا نہیں، ہم یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب رب کریم نے پہلے دیا ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور طعام کھانا ان لوگوں کا جن پر کتاب نازل کی گئی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس کی صورت کیا ہے وہ بھی جان لیجئے۔ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہمارے سامنے جانور کو ذبح کرے اور اس پر اللہ کا نام پڑے، پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہمارے سامنے جانور کو ذبح کرے اور اس پر اللہ کا نام لے، پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ورنہ وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ عیسائیوں کے اندر شرک موجود ہے، یہودیوں کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ اگر یہودی جانور کو ذبح کرتے وقت حضرت عزیر کا نام لیں اور کہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھا، یا عیسائی جو کہ 3 خداؤں کو ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، جناب مریم کو بھی خدا مانتے ہیں اللہ کی بیوی، اور تیسرا وہ جبریل کو بھی خدا مانتے ہیں۔ عیسائی بھی مشرک ہیں، یہودی بھی مشرک ہیں، مگر اہل کتاب وہ رہیں گے۔ یہودیوں پر بھی کتاب نازل کی گئی تورات، عیسائیوں پر بھی کتاب نازل کی گئی انجیل، اہل کتاب وہ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ
جس جانور کو وہ ذبح کریں اللہ کے نام پہ، اس جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور مسلمانوں تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے کھانا حلال ہے۔ مسلمان جس جانور کو ذبح کریں، ان کا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال، وہ جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں وہ مسلمانوں کے لیے حلال۔ ایک صورت تو یہ آ گئی کھانے کی، یہ کھانے کی حد تک ہے۔ مسئلہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمان رشتہ داری بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کھانے والا مسئلہ واضح ہو گیا، کھا سکتے ہیں یہودی کا یا عیسائی کا ذبح کیا ہوا، کس شرط پہ؟ کہ اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہو، اس شرط پہ کھا سکتے ہیں۔ اب دوسری بات، اللہ کریم فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، فرمایا آزاد اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب یہ مسلمان کے لیے فقط بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے اس کا نکاح مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے یا اہل کتاب کی جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں وہ خواتین جو مشرکہ نہیں ہیں، مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ مشرکہ عورت سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو عورت بتوں کی پوجا کرتی ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایمان لے آئے۔ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہو اس عورت سے بھی نکاح جائز نہیں، بشرطے کہ وہ توبہ کرے، کلمہ ایمان والا پڑھے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، پھر اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ جو صورت بتائی گئی وہ صرف مسلمان مردوں کے لیے ہے کہ مسلمان مرد شادی کرنا چاہے تو وہ کیسی عورتوں سے شادی کرے۔ نمبر 1 والمحصنات من المؤمنات، مومنہ پاکیزہ عورتیں، مسلمانوں میں سے جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یا اہل کتاب کی آزاد اور پاک دامن عورتیں، ان سے شادی کر سکتا ہے۔ یعنی عیسائی عورت سے مسلمان شادی کر سکتا ہے نکاح، یہودی عورت سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک ہی صورت بیان کی ہے یہاں پہ، وہ کون سی؟ اب توجہ کرنی ہے آپ نے۔ کھانے کی بات آئی تو قرآن نے کہا کہ مسلمان اہل کتاب کا کھا سکتا ہے، اہل کتاب مسلمان کا کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن جب باری آئی نکاح کی تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتا ہے۔ اگلی بات قرآن نے بیان نہیں کی کہ مسلمانوں کی عورتیں ان کے مردوں سے نکاح کر سکتی ہیں، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت اپنے خامند کے غلبے میں ہوتی ہے، غلبہ ہمیشہ خامند کا رہتا ہے، عورت کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت سے یہ وعدہ کیا ہے کہ محبوب آپ کی امت کبھی کافروں کے ذریعے مغلوب نہیں ہوگی، کافر کبھی ان پر غلبہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی امت کے مردوں کے لیے یہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ میرے محبوب کا امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، عیسائی خاتون سے وہ نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ مشرکہ نہ ہو۔ مشرکہ کے لیے واضح طور پہ حکم ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی پاک دامن عورتوں کا کہا ہے، اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے ادا کر دو اجر، حق مہر، ان کے حق مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔
محسنین غیر مصافحین، پاکیزہ رشتہ رکھنا ہے ان کے ساتھ، بدکاری والا رشتہ نہیں رکھنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ فرماتا ہے غیر مسلم عورت سے پاکیزہ رشتہ رکھنا ہے، نکاح کرنا ہے، غیر مصافحین، بدکاری والا رشتہ نہیں رکھنا اس کے ساتھ، یارانہ نہیں رکھنا، واضح طور پر منع کر دیا گیا۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی دھوکے والا رشتہ رکھنا ہے، یعنی پوشیدہ، نہ پوشیدہ یاری لگانی ہے، نہ اعلانیہ طور پہ فحش کام، بدکاری والا کام اس سے کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے ایک ہی صورت ہے، اگر کرنا ہے تو اس سے نکاح کرنا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، ان کے ساتھ نکاح کرو، ایسی صورت میں نکاح کرو کہ جب تم ان کے اجر دے دو، یعنی ان کا حق مہر پورا کر دو۔ اللہ کریم نے یہ بات اب بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے انکار کیا ایمان کا، ایمان پیچھے بیان کر دیا گیا، حلال چیزیں بیان کر دی گئی کھانے والی، حرام بیان کر دی گئی، ان کا تم کھا سکتے ہو وہ تمہارا کھا سکتے ہیں بیان کر دیا گیا، تمہارے مرد ان کی خواتین سے شادی کر سکتے ہیں بیان کر دیا گیا، لیکن تمہاری خواتین ان سے شادی نہیں کر سکتی، یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تم ان کی خواتین، نیک اور پاک خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، یارانہ نہیں لگا سکتے، چوری چھپے ان سے تعلق استوار نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو انکار کرے گا ایمان کا، یعنی ایمان لانے کے بعد جو کفر کرے گا، فقد حبطا، پس تحقیق ضائع ہو گیا، عملہ، اس کا سارے کا سارا عمل، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہم دنیاوی طور پہ اپنا نفع سوچتے ہوئے ایسا کام کر گزرتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل چکا کہ ہم برطانیہ جانے کے لیے یا دیگر ممالک میں جانے کے لیے اپنی خواتین کو طلاق دیتے ہیں، جو موجودہ بیوی ہوتی ہے پاکستان میں، کوئی قانون ہے ان کا کہ ادھر جو بیوی ہے اس کو طلاق دو، پھر ادھر شادی کر لو۔ بہت سارے، ایک نہیں ہزاروں کیسز ایسے ہیں مفتیان کرام کے پاس کہ یہاں رہنے والے نوجوانوں نے اپنی بیویوں کو دھوکے سے طلاق دی، کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ایمبیسی کو دھوکہ دینے کے لیے وہ طلاق دیتے ہیں، ادھر شادی کرتے ہیں، وہاں جا کے پاکستانی بیوی کو پھر بلا لیتے ہیں۔ یہ آپ مجھ سے بات چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے بات چھپا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے، اللہ دل میں چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ اس لیے رب تعالیٰ جل جلالہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا، طلاق مذاق کے اندر بھی طلاق ہے، طلاق اگر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے دی جائے تب بھی طلاق ہے، طلاق اگر بچوں کی روزی کمانے کے لیے دی جائے تب بھی طلاق ہے، طلاق اگر کافر کو دھوکہ دینے کے لیے دی جائے تب بھی طلاق ہے۔ طلاق تو طلاق ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں شریعت نے، یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت نے ایک راستہ دیا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو بندہ اس کام میں پڑتا ہے اس کو پتہ سارا ہی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں دھوکہ دینا، بندوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، اور رزق اور روزی کا بہانہ کیے بغیر، رزق اور روزی کا فکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری اچھی عاقبت ہے۔ اور نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی بڑی ہیں، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ
کمی تو واقع کر سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پہ ان کو آزمایا جائے، لیکن ان کو اللہ کریم مارے گا نہیں، بھوک اور افلاس کی وجہ سے اللہ مارے گا نہیں ان کو۔ کتنے دن ہو گئے سوشل میڈیا دیکھتے ہوئے؟ غالباً مجھے تو 5 مہینے ہو گئے کہ 4 دن کا راشن غزہ میں رہ گیا، 3 دن کا راشن غزہ میں رہ گیا، 1 دن کا راشن غزہ میں رہ گیا، 24 گھنٹوں کا راشن غزہ میں رہ گیا، لیکن اللہ کریم کمی نہیں آنے دیتا، راشن پھر بھی پہنچ ہی جاتا ہے جہاں سے مرضی پہنچے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ جس بات سے ظاہر کیا وہ مال و متاع کی ہوس ہے، کہ حضور کے امتی مال و متاع کی ہوس کے اندر اپنا ایمان جو ہے وہ کھو دیں گے۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کو نہ کھوئیے گا۔ اگلی آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی، یہ وضو کے متعلق ہے اور تیمم کے متعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صاحب رولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، دیگر صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ مقام بیدا پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی، اور میری گود میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس رکھا اور آرام فرما ہو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو نماز کا وقت جا چکا تھا، بالکل تھوڑا سا وقت رہتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے 2 محمل ہیں، یعنی 2 محل ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ نساء کے اندر ایک آیت تھی تیمم والی، وہ پیچھے پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا، اور ایک یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، اس کے اندر وضو اور تیمم دونوں کا ذکر ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے مدنی ہے، یہ آیت بھی مدنی ہے، جو سورہ نساء میں آیت بیان کی گئی تیمم کی اور وضو کی وہ بھی مدنی ہے، دونوں یہ مدنی ہیں۔ یہاں پہ ایک شک گزرتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ یہ وضو کی اور تیمم کی جو آیتیں ہیں یہ تو نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں 6 یا 7 ہجری کو، یعنی حضور اکرم کو 6 سال یا 7 سال ہو گئے تھے مدینہ پاک گئے ہوئے، تب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وضو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جہاد فرض ہوا مدینے میں جا کے، روزے فرض ہوئے مدینے میں جا کے، نماز جنازہ فرض ہوئی ہے مدینے میں جا کے، عید فرض ہوئی ہے واجب ہوئی ہے مدینے میں جا کے، اس سے پہلے نہیں پڑھی، اس سے پہلے روزے نہیں رکھے، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ادا کی، زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں آیا۔ تو یہ آیتیں بھی وضو والی اور تیمم والی یہ نازل ہوئی ہیں مدینہ پاک میں۔ تو کیا جب تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھتے رہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ وضو کے بغیر کبھی نماز ادا نہیں کی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ابن ماجہ ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے وضو کیا، وضو کر کے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے پانی منگوایا اور ایک ایک بار اپنے تمام اعضاء کو دھویا، فرمایا یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، ایک بار وضو ہو گیا اس سے، پھر آپ نے پانی منگوایا 2 بار اپنے عضو کو دھویا، فرمایا یہ بھی نور ہے، پھر آپ نے پانی منگوایا 3 بار دھویا اپنے اعضاء کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اور پچھلے سارے نبیوں کا طریقہ ہے، یہ میرا اور پچھلے سارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ پچھلے نبی جس طریقے سے وضو کرتے چلے آ رہے تھے میں بھی اسی طریقے سے وضو کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو القاء فرما دیا کہ محبوب ایسے کرنا ہے۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کے ساتھ ہی نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قمتم، یہاں پہ قمتم کا معنی یہ نہیں کہ نماز کے لیے صف کے اندر کھڑے ہونا ہے تو وضو کرنے جانا ہے، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ یہاں جو قمتم ہے یہ اردتم کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم ای اردتم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں؟ گھر سے، کہ اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بازار میں بیٹھے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ اب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی جب تم نماز کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ قمتم کا یہاں عرف عام میں معنی ہم یہ کریں گے کہ ہم بظاہر کبھی کسی کو تیار ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کھڑا ہونے والا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ کوئی کمزور بندہ لڑنے کی کوشش کرے، وہ گر جائے، ہم اس کو تانے کے طور پہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیراں دے کھڑا ہو جا، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تیار تو ہو جاؤ۔ یہاں پہ جو قمتم ہے اس کا معنی یہ نہیں لیا جائے گا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے صف میں تو وضو کے لیے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم ای اردتم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، پس تم دھوو، غسل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ گیلے کیے اور اپنے چہرے پر پھیر لیے، یہ حکم نہیں ہے، یہ صرف مریض بندے کے لیے ہے کہ جس کی جلد کو نقصان پہنچے یا پانی بہت گرم ہو۔ ویسے تو دھوپ کے ساتھ جو پانی گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ وضو کرنے سے منع فرمایا گیا، اس کے ساتھ غسل کرنے سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کے ساتھ استنجا کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جو دھوپ کے ساتھ پانی شدید گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ بیماریاں لگتی ہیں۔ تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوو، دھونا ہے، گیلا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ پانی کے ساتھ ہاتھ گیلے کیا اپنے چہرے پہ پھیر لیے، نہیں، دھونا ہے، یعنی پانی بہانا ہے اپنے چہروں پر۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھوو۔ چہرہ کہاں تک ہے؟ چہرہ ہے ماتھے کے جو بال جہاں سے اگتے ہیں نا، شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے نیچے ٹھوڑی تک، یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ ہے پورا۔ اور وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھوو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیر دھوو، کعبین، ٹخنوں تک۔ یہ وضو کے 4 فرض جو ہیں قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے۔ وضو کے 4 فرض ہیں جو واضح طور پر بیان کر دیے گئے۔ یہاں پہ ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال ہے شیعوں کی طرف سے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سروں کا جو مسح ہے اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سر کے مسح کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے پیروں کا بھی مسح کرو ٹخنوں تک۔ شیعہ حضرات اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں، لیکن توجہ کرنے والی بات یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یہ تھوڑی سی علمی بحث ہے، صرفی اور نحوی بحث ہے، منطقی بحث ہے۔ آپ احباب کے شاید یہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہاں پہ جار اور مجرور کی بحث ہے۔ حروف جار ان لفظوں کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے حرف کو زیر دیں، اور حروف جارہ 17 ہیں، 17 ایسے حروف 17 ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں جیسے الہ، یہ آپ پڑھیں گے نا الی الصلاۃ، تا کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ الہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اب یہاں پہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، یا کے اوپر جو زبر ہے نا،
پھر آگے آپ پڑھیں گے نا وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ، لام کے اوپر زبر، یہ زبر بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق فغسلوا کے ساتھ ہے، یہ مفعول بہی بن رہا ہے، اس کا تعلق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے ساتھ نہیں ہے، بِرُؤُوسَکُم نہیں ہے۔ با جو ہے یہ حرف جر ہے، یعنی زیر دینے والا حرف، بِرُؤُوسِکُم، با حرف جر ہے۔ اگر با کا تعلق ارجلکم کے ساتھ ہوتا پھر ارجلکم نہ ہوتا، پھر ارجلکم ہوتا، لام کے نیچے زیر ہوتی، تو لام کے اوپر زبر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس کا تعلق برؤوسکم کے ساتھ نہیں ہے، فغسلوا کے ساتھ ہے، کہ اللہ کریم فرما رہا ہے تم نے اپنے 3 چیزوں کو دھونا ہے، ایک چیز کا مسح کرنا ہے۔ دھونے والی چیزیں 3 کون کون سی ہیں؟ چہرہ، ہاتھ کہنیوں تک اور پاؤں، یہ 3 چیزیں دھونی ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا جو مسح کرنا ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح جو کرنا ہے وہ ان کے نزدیک ہے کہ 3 بال اگر گیلے ہو جائیں تو سر کا مسح ہو جائے گا۔ یوں کر کے بندہ انگلی بھی لگا دے نا سر کو، 3 بال بس گیلے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن جو احناف کے نزدیک ہے اور حنابلہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ کم از کم چوتھا سر کا حصہ جو ہے اس کا مسح ہونا چاہیے۔ چوتھا سر کا حصہ کتنا ہے؟ جتنا پیشانی کا سائز ہے، جتنی پیشانی ہے نا، کم از کم اتنا حصہ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، سارے سر کا ہی مسح کرنا، یعنی ہاتھ گیلے کر کے سر کے اوپر پورے سر پہ پھیرنا، یہ فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا دلیل، آپ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھوو، اپنے چہروں کو دھوو۔ تو انہوں نے کہا کہ چہرہ اب صرف ماتھے کا نام چہرہ نہیں ہے، گال کا نام چہرہ نہیں ہے، ہونٹوں کا نام چہرہ نہیں، انہوں نے کہا چہرہ پورا یہ ہے۔ انہوں نے کہا جب دھونا پورے چہرے کو ہے تو پھر اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا مسح کرو، تو پھر سر آدھے کو تو نہیں کہتے، پھر سر 3 بالوں کو تو نہیں کہتے، پھر سر چوتھائی حصے کو تو نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کریم نے کہا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے مکمل چہروں کو دھوو، تو اللہ کریم آگے یہ فرما رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے مکمل سروں کا مسح کرو۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی اس سے۔ لیکن احناف میں بھی بہت سارے جو علماء ہیں، علماء حنفیہ، وہ بھی پورے سر کے مسح کو واجب انہوں نے بھی لکھا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر چوتھا سر کا حصہ مسح کر لیا جائے گا، چونکہ وہاں پہ دھونا فرض کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا دھونا فرض ہے۔ چہرہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر مٹی گرد و غبار پڑتی ہے، اور سر جو ہے وہ اکثر چھپایا ہوتا ہے، نمازی حضرات کا سر چھپا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں دھونے کی بات ہے تو پورا دھویا جائے گا، یہاں مسح کی بات ہے تو مسح اگر پورا نہ بھی کیا جائے، چوتھا حصہ مسح کر لیا جائے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد کہ وضو کے 4 فرض جو ہیں یہ بیان ہو گئے۔ 4 فرض کون کون سے ہیں وضو کے؟ یہ یاد رکھیے گا، پورا چہرہ دھونا۔ اچھا، چہرہ دھونے سے پہلے ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ سارے سنت ہیں۔ طہارت سنت، ہاتھ دھونا سنت، کلی کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالنا سنت، وضو کی دعا پڑھنا یہ بھی سنت، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا یہ بھی سنت۔ اور وضو کا ہر عضو اپنے جسم کا دھوتے وقت، مطلب یہاں پہ پانی ڈالنا ہے تو کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی سنت، کئیوں نے مستحب لکھا ہے اس کو۔ کہنیاں تک دھونا، یہاں پہ کلمہ شہادت پڑھنا یہ بھی مستحب بھی لکھا، سنت بھی لکھا۔ اچھا، پھر ہم نے چہرہ پورا دھو لیا، اب چہرہ دھونے کے بعد ہم نے دھونے اپنے ہاتھ یہاں تک، یہ ہو گیا فرض۔ اب اس فرض کے ساتھ باقی چیزیں جو ہیں، اگر ہم اپنی انگلیوں کا کریں خلال یہ سنت، 3 دفعہ پانی ڈالا وہ بھی سنت،
ایک دفعہ اس کو دھویا یہاں تک یہ فرض تھا، فرض پورا ہو گیا، اب دوسری دفعہ پانی ڈالنا بھی سنت، تیسری دفعہ پانی ڈالنا بھی سنت، اور اپنی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت۔ اب تیسرا رکن آ گیا وضو کا، وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا حصہ سر کا یعنی پیشانی جتنا سر کا مسح کیا تو مسح پورا ہو گیا، لیکن سنت کیا ہے؟ سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ ان 3 انگلیوں کو یوں کر کے جوڑنا ہے، جب آپ نے جانا ہے تو یہ صرف 3 انگلیاں جاتے ہوئے سر کو لگیں، آپ کی ہتھیلی سر کو نہ لگے۔ یہ میں پورا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ 3 انگلیاں ایسے جوڑنی ہیں آپ نے، اور جب ان کو گیلا کر کے پیچھے لے کے جانا ہے تو یہ 3 انگلیاں ہی لگیں، آپ کی ہتھیلی سر کے ساتھ نہ لگے۔ یہ میری ہتھیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، صرف انگلیاں یہ ایسے لے کر جائیں، انگلیاں جڑی ہونی چاہیے ساتھ میں، ایسے یہ انگلیاں جڑی ہیں، ایسے جا رہی ہیں، یہ اس کو آخری بال تک لے کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ہتھیلیاں نہیں لگائیں، اب میں نے انگلیاں نہیں لگانی، اب واپس آنا ہے تو ہتھیلیاں ساتھ لگانی ہے، ادھر ہتھیلیاں ساتھ لگا کے یہاں سے یہاں تک آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہتھیلیاں یہاں سے لگا کے یہاں تک آ گئے۔ اب یہ انگلی ہم نے نہیں لگائی تھی، یہ 3 انگلیاں استعمال کی اور انگوٹھا اور یہ انگلی استعمال نہیں کی۔ اب اس انگلی کو کانوں کے اندر خلال کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ انگلی کان میں پھیرنی، کان کے اندر جتنے سلوٹ ہیں ان سب میں اس انگلی کو پھیرنا ہے آپ نے۔ انگوٹھا رہ گیا، انگوٹھے کو کانوں کی بیک سائڈ پہ یہاں پھیرنا ہے۔ اب رہ گیا آپ کے ہاتھوں کی بیک سائڈ، یہ رہ گئی، اس کو گردن کا مسح کرنا ہے، ایسے گردن کا مسح بھی بس ایسے ہی کرنا ہے آپ نے۔ اگلا گردن کا مسح اگلی طرف سے کرنا، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ یہودیوں کا شعار ہے۔ اگلی طرف سے گردن کا مسح نہیں کرنا، پچھلی طرف سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ مسح کرنے کا سنت طریقہ جس کے اندر پورے سر کا ہی مسح ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے طریقہ بتایا نا، سنت یہ ہے پورے سر کا مسح کرنا۔ تو چوتھائی سر کا حصہ گیلا کیا، مسح کیا، فرض پورا ہو گیا۔ اس کے بعد باقی جتنی چیزیں میں نے بتائیں وہ سنت۔ اچھا، اگر کسی بندے کا چہرہ دھوتے وقت کسی کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو وہ پورا چہرہ اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ یوں کر کے اپنی جلد کو تر کرے گا۔ اگر گھنی داڑھی ہے پانی نہیں گزرتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خلال کرے، داڑھی کے اندر بس وہ 2 ہاتھ جو ہے وہ پھیر دے، ادھر ایسے یوں کر کے داڑھی کے اندر وہ گیلا ہاتھ پھیر دے گا تو اس کا خلال ہو جائے گا۔ اب آگے پاؤں، چوتھا فرض پیروں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ تیمم وضو کر رہا تھا۔ وضو کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایڑیاں آگ میں جلیں، تمہاری ایڑیاں آگ میں جلیں۔ یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی کسی شخص کے جسم کا فرائض جو 4 ہیں ان میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر ایڑیاں خالی رہ گئیں تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ وہ جہنم میں جائے حصہ اس کا۔ تو اس لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایڑیاں دھوتے وقت خاص خیال رکھا کریں، پیچھے ٹخنوں کے اندر جو ہے پانی وہ اچھے طریقے سے بہایا کریں۔ ٹخنوں سمیت پیر دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اب یہ فرض پورا ہوا۔ اور دوسرا طریقہ بھی ساتھ ہی سن لیں، تیمم ہے۔ تیمم اگلی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ تیمم کے متعلق ہے کہ جب پانی نہ ملے 1 کلومیٹر، 1 میل 1.5 کلومیٹر یہ فاصلہ ہے، اگر 1.5 کلومیٹر تک پانی نہ ملے، اب چونکہ میل نہیں چلتے تو تب تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز کھڑی ہے، اگر وضو کرے گا تو رکعت چلی جائے گی، تب تیمم کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، بندہ شامل ہوا، وضو نہیں ہے، فوراً وہ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ یہ دیوار ہے، سیمنٹ جو ہے یہ مٹی کی نسل سے ہے، ریت مٹی کی نسل سے ہے، بجری مٹی کی نسل سے ہے، مٹی تو ویسے مٹی ہے، ٹھیک ہے، اینٹ جو ہے یہ بھی مٹی کی نسل سے ہے۔ وہ چیزیں جو مٹی کی نسل سے ہوں ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ 2 ضربے ہیں تیمم، بس یوں کر کے اپنے ہاتھ مارنے ہیں،
اگر ہاتھ کو مٹی زیادہ لگ گئی تو ایسے اس کو جھاڑ دینا ہے، جھاڑ کے اپنے چہرے پہ مل لینا ہے ایک، پھر دوسری دفعہ اپنے ہاتھ زمین پہ مارے، ان کو جھاڑا اور جھاڑ کے آپ نے اس ہاتھ کے ساتھ اس بازو پہ تیمم کر لیا، اس کے ساتھ اس بازو پہ تیمم کر لیا، بس یہ وضو ہو گیا آپ کا۔ تیمم جو ہے، تیمم 2 ضربیں ہیں، بس 2 ضربوں سے تیمم آپ کا ہو جائے گا۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اضافی ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ نے تیمم کیا، جیسے ہی پانی آپ کو ملے گا تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر تیمم نہیں رہے گا آپ کا۔ تیمم کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا حکم ہے۔ تو یہ الالکعبین، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرض بیان کیے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اب غسل کا بھی بتا دیا کہ اگر تم جنبی حالت میں ہو، حقوق زوجیت ادا کیے ہیں یا رات کو سوتے میں احتلام ہو گیا، ایسی صورت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم ناپاک ہو، جنبی حالت میں ہو، فَاطَّهَّرُوا، پس تم پاکی اختیار کرو، پھر غسل کرنا ہے۔ وضو کے کتنے فرض میں نے بتائے ہیں؟ 4، اور غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض غسل کا، غسل سے پہلے ایک بات ہے وہ یاد رکھ لیں کہ اچھے طریقے سے پیشاب کرنا اور پیشاب والی نالی کو اچھے طریقے سے دبا کے پیشاب کے قطرے باہر نکالنا، یہ غسل سے پہلے کی احتیاط ہے، اس کو لازمی ادا کیا کریں۔ اور اس کے بعد جسم کے اوپر اگر کہیں پہ کوئی گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا، پھر اپنے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرنی ہے آپ نے، کلی ایسے اچھے طریقے سے کریں۔ اور غسل کی یہ احتیاط بھی یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے ہم سے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، گھر سے غربت نہیں جاتی، گھر سے لڑائی نہیں جاتی، ہم پیسے لے کے آتے ہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل میں احتیاط نہیں کرتے ہم، دانتوں کے اندر کھانا وغیرہ پھنسا ہوا ہے، ہم ویسے ہی غسل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مسواک کو بڑی اہمیت دی گئی ہے وضو کرنے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے بلکہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہ ہوتا، فرمایا اب تو تمہاری تکلیف کا احساس ہے، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا کہ ہر نماز سے پہلے کرو، اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے حکم دیتا کہ پہلے مسواک کرو۔ اتنی تاکید اس کی گئی ہے۔ تو غسل سے پہلے بھی اچھے طریقے سے اگر دانتوں کے اندر کھانا وغیرہ یا کوئی گوشت کی بوٹی وغیرہ کوئی پھنسی ہوئی ہے، غسل کرنے سے پہلے اس کو نکالیں، دھاگے کے ساتھ نکال لیں، یا خلال کے لیے جو ایک وہ سٹک آتی ہے چھوٹی، اس کے ساتھ نکال لیں، لیکن نکالنا واجب ہے۔ اگر آپ ویسے ہی کریں گے اور پانی جڑوں تک نہ پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ ناخنوں کے اندر اگر میل بہت زیادہ ہے، آپ نے غسل کرنا ہے تو پہلے ناخنوں کا میل دور کر لیں، یہ بے احتیاطی ختم کریں گے۔ اور کلی کریں، غسل کے لیے کلی کس طرح کرنی ہے؟ اچھے طریقے سے پانی منہ کے اندر بھر لیں، پورا منہ جو ہے وہ پانی کا بھر لیں، اور بھر کے پانی کو منہ کے اندر گھمائیں اچھے طریقے سے، اور ہو سکے تو پانی کے غرارے کریں اور حلق تک لے کر جائیں پانی کو۔ حلق تک لے کر جانا فرض نہیں ہے، لیکن ایسا منہ کے اندر غرارہ کریں، ایسا منہ کے اندر پانی کو گھمائیں کہ آپ کا منہ زبان کی جڑ تک گیلا ہو جائے، زبان کی جڑ تک منہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے۔ حلق کے اندر پانی لے کر جانا فرض نہیں ہے۔ یہ پہلا فرض میں نے غسل کا آپ کو بتا دیا، منہ کو اچھے طریقے سے دھونا۔ دوسرا فرض ناک میں پانی اچھے طریقے سے لے کے جانا، دماغ میں پانی لے کر جانا فرض نہیں ہے، دماغ میں پانی لے کر جانا فرض نہیں، بس اچھے طریقے سے یہ چلو پانی کا بھرا، اس کے اندر اپنے ناک کو ڈبو دیں، پانی اوپر کھینچیں، آپ کے ناک میں پانی چلا جائے گا۔ اس انگلی کو بار بار گیلا کر کے اپنے ناک کے اندر گھماتے جائیں، ناک میں پانی چلا جائے گا، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ پانی چلو پانی کا بھرا اور بھر کے ناک کے اندر اس کو آپ نے 2-4 بار ایسے ہلانا ہے تو یہ پانی آپ کی ناک میں چلا جائے گا۔ غسل کے اندر بے احتیاطی آپ کی عمر میں کمی کا باعث بنے گی۔ عمر میں کمی کا باعث کیسے بنے گی؟ آپ جتنے اعمال صالحہ کریں گے، کوئی ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا،
جب غسل نہیں ہے تو نماز نہیں، جب غسل نہیں تو آپ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، اگر آپ نے قرآن پاک کو چھوا تو آپ حرام کام کے مرتکب ہوئے، جب غسل نہیں ہے تو آپ مسجد کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اگر غسل صحیح نہیں کیا آپ مسجد کے اندر آ گئے تو آپ جتنے قدم مسجد میں آئیں گے ہر قدم کے بدلے حرام فعل کا آپ کو ارتکاب کا گناہ ملے گا، اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے۔ تیسرا فرض غسل کا، پہلا فرض کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض ہے پورے جسم پر یوں پانی ڈالنا کہ جسم کا ایک بال برابر حصہ خشک نہ رہے۔ جتنے سلوٹ وغیرہ پڑتے ہیں، یہ دیکھیے آپ میری انگلیوں کو، یہ سلوٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے سلوٹ بعض دفعہ پیٹ پہ، بغلوں کے نیچے یا ٹانگوں میں، ایسے سلوٹ کو سیدھا کر کے اس پہ پانی بہانا فرض ہے۔ ناف کے اندر اچھے طریقے سے پانی جانا یہ فرض ہے۔ تو جسم کا کوئی حصہ، آپ کے پاؤں کے ناخن ہیں ان میں دیکھیں اگر میل بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، پانی نہیں گیا، بے احتیاطی ہے، میل کو نکالیں۔ اسی لیے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے ناخن جو ہے ان کو کاٹا کرے، اور جمعہ والے دن ناخن کاٹنا سنت ہے کہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ ناخن جتنا بڑھے اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو یہ غسل ہے، اور غسل میں یہ خیال رکھیں کہ 3 دفعہ اپنے جسم پہ پانی بہائیں تاکہ جسم کا کوئی ایک ذرہ برابر حصہ خالی نہ رہے۔ تو آئیے اب آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بتا دیا، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ یعنی ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اسلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ وضو کرنا ہے تم نے یا غسل کرنا ہے، لیکن اسلام نے ساتھ گنجائش بھی دی ہے، مریض کی بات آ گئی۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہے، واش روم سے ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کر کے آیا ہے، فلم تجدوا ماء، پس اگر وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ مریض ہے تیمم کی اجازت، مسافر ہے پانی نہیں ملا تیمم کی اجازت، قضائے حاجت کی ہے پانی نہیں ملا تیمم کی اجازت، یا اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کیا پانی نہیں ملا تو تیمم کی اجازت، پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ فامسحوا، اب تیمم کا طریقہ، تیمم کے 2 فرض ہیں، دونوں بتا دیے گئے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پس تیمم یہ ہے کہ اپنے چہرے کا مٹی سے مسح کرنا اور اپنے ہاتھوں کا مٹی سے مسح کرنا، بس یہ 2 ضربیں ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل کہ وہ کرے، علیکم تم پر، من حرج تنگی میں سے کچھ، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آپ اللہ کا جتنا بھی اس پہ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انسان ناپاک ہوتا ہے، ناپاک حالت میں، یا وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیے اگر پانی نہ ملے تو حالت کیسی ہوتی ہے، انسان کو کوئی منہ نہ لگائے، اور انسان کو ویسے بھی اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ ہم خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ خوشبو آتی ہے، ورنہ تنہائی میں بیٹھ کے، میں تو ہر روز الحمدللہ سوچتا ہوں، اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے، تنہائی میں بیٹھ کے جب ہم سوچیں گے نا، انسان کا کوئی ایک عضو بدبو سے پاک نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے بدبو، ناک سے بدبو، اس کے منہ سے بدبو، اس کے کان سے بدبو، نہائے نہ اس کے سر سے بدبو، اس کے پورے جسم سے پسینے کی سمیل آتی ہے۔ انسان خوشبو والا نہیں ہے، خوشبو والا ایک ہی صورت میں بنے گا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غیر مشروط وفاداری کر لے، مرنے کے بعد اس کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھائے گی۔
تو اس لیے ہمیں پاکیزگی کی طرف جانا چاہیے، وضو بار بار کرنا چاہیے۔ میں نے ایک خطبہ میں بتایا بھی تھا کہ حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر وقت باوضو رہے، جو شخص ہر وقت باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے وضو کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مرے گا اللہ اس کو شہیدوں والا رتبہ عطا کرے گا۔ تو باوضو رہنا چاہیے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد آئی، اس پہ میں نے عمل بھی کیا، بڑے دوستوں کو بتایا، تو انہوں نے کہا واقعی اس سے بندہ نمازی بنتا ہے۔ کہ نمازی بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو رہے۔ نمازی بننے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ باوضو رہے، جب وضو ٹوٹ جائے وضو میں آ جائے، وضو کر لے فوراً، اور جیسے ہی وضو کرے گا اگر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کو دل خود بخود کرے گا، کیونکہ باوضو شخص کے پاس شیطان نہیں آتا، باوضو شخص کے پاس شیطان نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ہماری ضروریات کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور ان پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔